جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. اور ناظرین اب ہم داخل ہو گئے ہیں اپنے کوئز سیگمنٹ علم و آگہی میں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کوئز سیگمنٹ جو ہے اس میں مختلف یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یا کالج اسٹوڈنٹس یا اسکول اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور اس میں ان سے ہم مختلف سوالات کرتے ہیں. 2 راؤنڈز ہوتے ہیں, ہر راؤنڈ میں 2 سوالات کیے یا 3 سوالات کیے جاتے ہیں, یعنی کل 6 سوالات کیے جاتے ہیں. آج بھی ہمارے پاس 3 پارٹیسپینٹس ہیں, 6 سوالات کروں گا ایک پارٹیسپینٹ سے. جو پارٹیسپینٹ زیادہ سوالوں کے درست جواب دے گا وہ ہوگا ہمارا فاتح. سب سے پہلے اپنے جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے پارٹیسپینٹ اپنا تعارف کرائیے گا. زین الحسن نام ہے, یونیورسٹی آف کراچی. زین الحسن. جی زین الحسن. اور آپ کہاں سے ہیں؟ یونیورسٹی آف کراچی, ڈپارٹمنٹ آف کیمیکل انجینئرنگ. اوکے, یونیورسٹی آف کراچی, ڈپارٹمنٹ آف کیمیکل انجینئرنگ. ٹھیک ہے, آپ بتائیے گا, اپنا تعارف کرائیے گا. اسامہ خرم نام ہے. کیا نام ہے دوبارہ بتائیے. اسامہ خرم خان, کراچی یونیورسٹی سے. اچھا, سائیکولوجی میں. خرم. اسامہ خرم خان. اوکے اوکے. اور کراچی یونیورسٹی سے آپ؟ ٹھیک ہے جی, آپ بتائیے. فیضی, سپیریئر سائنس کالج. فیضی کیا مطلب ہوا؟ کوئی نام پورا؟ میرا نام فیضی ہے, میں سپیریئر سائنس کالج سے ہوں. آگے کوئی سر نیم لگتا ہوگا, کوئی اور چیز لگتی ہوگی, کوئی پہلے کوئی آدمی نام کے ساتھ محمد لگاتا ہے, کوئی اس کے بعد پھر آگے اپنے فادر کا نام لگاتا ہے. خالی ایک اکیلا, اب میں خالی کہوں میرا نام بلندی یا میں صرف ایک بلی کہہ دوں گی چلو ٹھیک ہے, تو بات نہیں بنے گی نا. یہ تو میرا پیار کا نام ہوگا کہ کچھ لوگ مجھے کچھ کہتے ہیں, لیکن یہ کہ جو آدمی نام بتائے گا وہ پورا بتائے گا. ویسے میرا نام فیض احمد ہے. فیض احمد, ہاں ماشاء اللہ, اتنے خوبصورت نام کو آپ نے. فیضی اپنی جگہ, فیضی رحمان آرٹ گیلری ہے, فیضی اور دوسری چیزیں. فیضی آپ کو لوگ پیار سے کہہ سکتے ہیں, آپ کا نک نیم کہہ سکتے ہیں, لیکن فیض احمد بہت اچھا نام. تو جب کسی کوئی آپ سے نام پوچھے تو اسے اپنا پورا نام بتائیں فیض. اب میں اپنے دوستوں کے لیے میرے نک نیمز ہیں وہ الگ چیز ہے, لیکن میں ناظرین کے لیے اور جو بھی مجھ سے نام پوچھے گا میں اس کو بتاؤں گا میرا نام ڈاکٹر بلند اقبال. ٹھیک ہے, تو اب سے آپ بتائیں گے فیض احمد آپ کا نام ہے, کیونکہ شاید آپ کو لگتا ہوگا بڑا شاعرانہ نام ہے. اس حساب سے آپ کو لوگ کہیں گے یار فیض احمد نام اتنا شاعرانہ, اور یہ بندہ جینس ٹی شرٹ میں کھڑا ہوا ہے یار, دیکھو ہے نا. چلے خیر ہے, چلے اچھی بات ہے. شعر و شاعری کا شغف ہے آپ کو؟ شعر و شاعری سے نہیں ہے کوئی؟ چلے فیض احمد نام ہے, کوئی فیض احمد کا شعر یاد ہے؟ نہیں یاد, تو گھر والوں نے نام رکھ دیا فیض احمد فیض. اور اردو سے سب سے زیادہ چڑھتی ہے اردو نہیں, انگلش آتی ہے آپ کو زیادہ؟ شیکسپیئر کو پڑھا ہے؟ نہیں یار تو پھر اردو بھی نہیں انگلش بھی. چلیں خیر, اب چلتے ہیں اپنے پہلے پارٹیسپینٹ کی جانب. جی آپ سے میں پہلا سوال کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی پہلی نماز جمعہ کی امامت کہاں کی تھی؟ آپشن مل سکتے ہیں؟ مسجد جمعہ کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینے میں, مدینے کی پہلی نماز جمعہ کی امامت کہاں کی تھی؟ آپشن جی آپشنز نہیں ہیں ویسے بتائیں. چلے میں آپ کو آپشن یہ دیتا ہوں کہ اب اس کا نام اس مسجد کا چینج ہو گیا. ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں, جب وہاں جاتے ہیں تو اس میں ہم یقیناً جو ہے نا وہ زیارت بھی کرتے ہیں اس جگہ کی, اس مسجد کی. مسجد قباء. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے مسجد نجیب, جسے اب مسجد جمعہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب میں دوسرا سوال کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا کہ ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ ایک. آپ نے صرف ایک حج کیا, بالکل درست جواب ہے, جواب درست ہوتا ہے. اس کے بعد اب ہم آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہیں گے. مجھے بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالفقار نامی تلوار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کس غزوے میں دی تھی؟ غزوہ بدر. غزوہ بدر بالکل درست جواب ہے. اور یوں آپ 3 میں سے 2 سوالوں کے درست جواب دینے میں کامیاب ہوئے. اور اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. دوسرے پارٹیسپینٹ آپ تیار ہیں؟ جی سر. چلیں جی, اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. پہلا سوال آپ سے, کس پیغمبر کو مچھلی نے نگل لیا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام. جی حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام
بالکل درست جواب ہے. اور اب آپ سے میں دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ کہ چچا کا جی چاچا کا کیا تھا, دوبارہ بتائیں. چاچا حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے کون تھے؟ چاچا نہیں, مجھے افسوس ہے, آپ کی جواب آپ کا غلط ہوتا ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے, یعنی بیٹے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے اور آخری سوال کی جانب, اور میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کس نبی کے صبر کی مثال جو ہے رہتی دنیا تک دی جائے گی؟ حضرت ابو ایوب. حضرت ایوب علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. اور یوں آپ کے دو سوال آپ کے بھی جو ہے نا دو سوال کے جواب درست ہوئے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے کنٹیسٹنٹ فیض احمد کی جانب. فیض احمد تیار ہیں آپ؟ جی. جی, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ سورہ دخان جو ہے کس پارے میں ہے؟ سورہ دخان کس پارے میں ہے؟ سورہ دخان, سورہ دخان کس پارے میں ہے؟ تیسویں پارے. جی 30واں پارہ. مجھے افسوس ہے, جواب غلط ہے. آپ کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے 25ویں پارے میں ہے. چلیں, اب آپ سے میں دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا قرآن پاک کی وہ کون سی سورہ ہے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر آیا ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ بالکل درست جواب ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کنیت کیا تھی؟ کنیت مطلب کہتے کیا تھے ان کو کنیت؟ عام طور سے کسی کے بیٹے کسی کے باپ کا نام لگا کے, اسے عرب میں یہ عام عادت تھی. شیر خدا. جیسے جی شیر خدا. اس کے علاوہ بتائیں. اسد اللہ. بیٹے کے نام سے پکارا جاتا تھا زیادہ تر جو ہے, جیسے ابو طالب. تو ایسے ان کی کنیت کیا تھی؟ جی, اس نام سے مختلف امام بارگاہیں بھی موجود ہیں. بتائیں, کنیت بتانی ہے آپ نے؟ نہیں, مجھے افسوس ہے, جواب آپ نہیں دے پائے. صحیح جواب ہے ابو الحسن ابو تراب, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کنیت ہے. اور یہ اب ہماری جو یعنی جو پہلا راؤنڈ ہوا اس میں پہلے پارٹیسپینٹ نے 2 سوالوں کے درست جواب دیے, آپ نے بھی 2 سوالوں کے درست جواب دیے, اور فیض احمد فیض نے 1 سوال کا درست جواب دیا. اب ہم دوبارہ بڑھتے ہیں اپنے پہلے پارٹیسپینٹ کی جانب. آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. پہلا سوال آپ سے میرا ہے, مجھے بتائیے گا کہ 27ویں پارے میں سورہ نجم آتی ہے, نجم کے کیا معنی ہیں؟ سورہ نجم, نجم کے کیا معنی ہیں؟ روشنی. جی روشنی. مجھے افسوس ہے, جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے ستارہ. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ کوشچن کی جانب. مجھے بتائیے گا سورہ جمعہ کس پارے میں؟ ابھی ہم نے مسجد جمعہ کی بات کی تھی, اب سورہ جمعہ کی بات. 27ویں پارے میں. سورہ جمعہ 28ویں پارے میں. مجھے افسوس ہے آپ کا جواب غلط ہوتا ہے. اور اب میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا سورہ رحمان کی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ کتنی دفعہ آئی ہے سورہ رحمان میں؟ 14 بار.
مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے 31 بار. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا جواب غلط ہوتا ہے. آپ نے ایک سوال کا درست جواب دیا اس راؤنڈ میں, اور 2 سوالوں کے آپ نے, بلکہ آپ نے اس راؤنڈ میں ٹوٹل 3 آپ سے سوالات کیے تھے, اور ابھی آپ نے بلکہ ہمیں جواب نہیں دیا ہے ابھی, کیونکہ سورہ نجم کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا تھا, اور یہ بھی ایک سوال آپ سے میرا اور کرنا رہتا ہے. بلکہ ہاں جی, تو نہیں بلکہ تینوں سوالوں میں آپ سے کر لیا کہ آپ نے کوئی سوالوں کا جواب درست نہیں دیا, یعنی آپ نے ٹوٹل 6 میں سے 2 سوالوں کے درست جواب دیے. ٹھیک ہے جی, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں ان کی جانب. تیار ہیں آپ؟ جی. مجھے بتائیے گا غزوہ احد کب ہوا, کس سن ہجری میں؟ جی 3 ہجری میں. 3 ہجری بالکل درست جواب ہے. اب آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا مسلمانوں کی طرف سے صلح حدیبیہ کی شرائط کس نے تحریر کی؟ حضرت محمد. تحریر کس نے کی صلح حدیبیہ؟ لکھا کس نے تھا؟ صلح حدیبیہ کی تحریر کس کی تھی؟ رسول اللہ تو شرطوں کو مان رہے تھے یا انکار کر رہے تھے, لیکن تحریر کون کر رہا تھا؟ حضرت عثمان. مجھے افسوس ہے جواب غلط. صحیح جواب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تحریر کر رہے تھے. اب مجھے بتائیے گا کہ کون سے پیغمبر کو ابو العرب کہا جاتا ہے؟ کون سے پیغمبر کو؟ ابو العرب, عرب کا باپ, کون سے پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ تیسرا اور آخری سوال آپ سے. نہیں پتا؟ سوچ لیں آپ. جہاں سے یہ لینیج چینج ہوتی ہے, جہاں سے اس کے بعد ایک اولاد فلسطین کی طرف اور ایک اولاد عرب کی طرف ہوتی ہے. ابو العرب کسے کہا جاتا ہے؟ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے, اب آپ نہیں دے پائے, بلکہ جواب صحیح جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. ابو العرب ہیں, وہاں سے عرب کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی, اس کے بعد سے پھر ساری چیزیں آباد ہوئیں. مکہ مدینہ سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آباد ہوا. اب بڑھتے ہیں فیض کی جانب. فیض آپ تیار ہیں؟ چاہے اس میں آپ صرف ایک سوال کا درست جواب دیا, آپ نے 6 میں سے 3 سوالوں کے درست جواب دیے. فیض آپ تیار ہیں؟ جی. آپ نے پچھلے راؤنڈ میں صرف ایک سوال کا درست جواب دیا تھا. جی. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں آپ کتنے سوالوں کے درست جواب دیتے ہیں. آپ سے پہلا سوال میرا ہے, اور میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ عیسوی کیلنڈر جو ہے, عیسوی کیلنڈر جو ہم فالو کر رہے ہیں, 2025 چل رہا ہے نا, یہ اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ عیسوی کیلنڈر کب سے شروع کیا جاتا ہے؟ یعنی جب بنا تھا. نہیں, عیسوی کیلنڈر کب سے شروع ہوا؟ یعنی یہ عیسوی کیلنڈر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے, یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. ہاں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. بالکل درست جواب ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. اے ڈی کو لوگ سمجھتے ہیں آفٹر ڈیتھ, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اے ڈی کا مطلب آفٹر ڈیتھ نہیں, بی سی جیسے بیفور کرائسٹ. کرائسٹ سے پہلے جتنا کچھ ہے وہ سب بی سی, اور وہ ریورس میں چلتی ہے. اور وہاں سے جب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ فرسٹ اے ڈی ہے. جب جیسے کرسمس جو منائی جاتی ہے وہ فرسٹ اے ڈی. ٹھیک ہے جناب, تو یہ آپ کا ایک سوال درست ہوتا ہے. اب آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کوہ طور کس نبی سے نسبت رکھتا ہے؟ کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام درست جواب ہے. 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دے دیے ہیں. اور اب تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینے جا رہے تھے تو آپ نے کس غار میں قیام کیا تھا؟ اب آپ نے 2, یعنی اب میں چلیں آپ کو چوائسز دیتا ہوں. غار ہیرا, غار ثور. پہلے چوائسز تو سن لیں. غار ہیرا, غار ثور,
یا جبل نور؟ غار ہرا، غار ثور یا جبل نور؟ غار ہیرا. رانگ آنسر. غار ہرا میں وہی اترتی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے. غار ثور وہ غار جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت قیام کیا اور پھر سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا تھا، اور وہ سانپ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور آپ کے حضرت ابو بکر صدیق کے جب آنکھوں سے آنسو جارے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آرام فرما رہے تھے، اور آپ کے آنسو جو ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئیں. آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ سمجھ گئے، اور آپ نے کہا کہ ابو بکر مجھے پتہ ہے تمہیں سانپ نے ڈس لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ سارا زہر اور ساری چیزیں جاتی رہیں. لیکن بہرحال یہ غار ثور کا واقعہ ہے، اور یہ بہت ہی یعنی امپورٹنٹ چیز ہے. ہجرت میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے، اہم چیز یہ غار ثور، کیونکہ مکڑی نے جالا بن دیا تھا، کبوتر نے انڈے دے دیے تھے، لیکن دو زخی جانور جو ہے یہ چھپکلی، گرگٹ یا یہ چیزیں یہ اشارہ کر رہے تھے کہ یہاں پہ رسول اللہ. کافر آئے اور دیکھ کے چلے گئے کہ نہیں یہ تو غار کے اوپر جب اتنا زبردست سا جالا مکڑی. اسی لیے ہماری ایک تھوڑی سی عقیدت ہے مکڑیوں کے ساتھ، ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا گھر نہ اجڑے، یا مکڑیوں کو مارتے نہیں ہیں یا کبوتروں کو نہیں مارتے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے غار ثور میں مکڑی کا جالا بن کر اور کبوتر نے انڈے دیکھ کے وہاں سے کفار کو کر دیا. بہرحال چلیں، آپ نے 6 میں سے 3 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے بھی 3 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور آپ نے سب سے زیادہ 4 سوالوں کے درست جواب دیے، تو آپ ہمارے ونر ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے 4 سوالوں کے درست جواب دیے نا؟ ہاں. تو یہ بلکہ تینوں برابر ہیں، 3-3. 2 کے میں نے ہاں. صحیح دیے، 2 کے صحیح دیے. آپ 2 پہ ہیں اور فیض اور یہ دونوں 3-3 پہ برابر ہیں. ٹائی ہے، چلیں ٹائی توڑ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک سوال اور کرتے ہیں اور اس ٹائی کو بریک کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا آپ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد کی بنیاد کب رکھی تھی؟ فرسٹ مسجد آف اسلام، پہلی مسجد مدینے میں بنی سن 1 ہجری میں، کہاں بنیاد رکھی؟ کون سی مسجد تھی؟ نام کیا تھا؟ مسجد طوبہ. مسجد طوبہ. مسجد طوبہ. اب وقت کا یہ نام ہے. کس چیز سے آتا ہے؟ حرف بتائیں. تو ہے واو بے. نہیں رانگ. آپ بتائیں. پہلی مسجد مسجد نبی. نہیں، رانگ. آپ دونوں نے بتایا، صحیح جواب ہے مسجد قباء. مجھے افسوس ہے. اب ایک سوال آپ سے اور کروں گا، مجھے بتائیے گا پہلا حج جو مسلمانوں نے سنت ابراہیمی کے مطابق کیا کب، کس سنہ ہجری میں ہوا؟ پہلا حج کس سنہ ہجری میں ہوا؟ وقت محدود ہے، جلدی بتائیے گا. 13 ہجری. مجھے افسوس ہے، 13 ہجری میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تھے. چلے پردہ فرما گئے تھے، افسوس ہے. آپ کو پتہ ہے؟ 9. سن 9 ہجری بالکل درست جواب ہے. تو اس طرح ناظرین یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام کے ونر ہیں فیض احمد، 2nd نمبر پہ خرم آتے ہیں، اور 3 نمبر پہ ہمارے یہ ساتھی آتے ہیں. اب گفٹ ہیمپرز جو ہیں وہ ہمارے ونرز کو دیے جائیں گے، اور 1st نمبر پہ، 2nd اور 3rd نمبر پہ آنے والے. اچھا جناب، ہمارا جو پہلے پارٹیسپینٹ ہیں آپ کو ونر کو دیا جاتا ہے روح افزا کا گفٹ ہیمپر. 2nd نمبر پہ آنے والے کو آپ کو دیا جاتا ہے نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا گفٹ ہیمپر، اور آپ کو دیا جاتا ہے ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کا گفٹ ہیمپر. بہت بہت شکریہ ناظرین. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ علم و آگہی جو ہے سیگمنٹ یہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. اب ہم نیکسٹ اپنے سیگمنٹ میں روزہ اور صحت پہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، اور وہاں ہمارے ساتھ آج ایک آئی اسپیشلسٹ موجود ہوں گے جن سے ہم گفتگو کریں گے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے محفوظ نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.